صلاۃ والسلام اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار ثور کا منہ اتنا چھوٹا سا ہے کہ بمشکل اس کے اندر لوگ داخل ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، اس کی صفائی کی کہ کوئی ایسی موذی چیز اس کے اندر موجود نہ ہو کہ جو حضور کو ایذا دے، حضور کو تکلیف دے۔ آپ کے سامنے وہ واقعہ ہے کہ سانپ نے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈس لیا تھا، اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن لگایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کی واپسی ہوئی، لیکن صدیق اکبر نے تو اپنی جان قربان کر دی تھی حضور کی نیند پر، صدیق اکبر نے تو اپنی جان قربان کر دی تھی حضور کے آرام پر۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پر آپ کے تحفظ کے لیے اگر اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو یہ سودا کوئی مہنگا سودا نہیں ہے، یہ تو صدیق اکبر کی سنت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اندر انتظامات کیے۔ اللہ اکبر، آج بھی غار ثور میں جائیں تو وہاں خوشبو مہک رہی ہے، عجیب خوشبو ہے۔ آپ میں سے جو گیا ہوگا اس نے محسوس کیا ہوگا، اس کو اندازہ ہوا ہوگا، اللہ نے مجھے بھی یہ سعادت دی۔ کبھی جائیں اوپر تو اندازہ ہوگا کہ کتنی مشکل وہ چڑھائی ہے کہ جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات، پیچھے دشمن ہے، پیچھے کفار ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور تھک گئے ہیں، حضور کی انگلیوں میں درد ہو رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کاندھوں پر سوار کر لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اللہ اکبر، وہ عاشق صادق حضور کو لے کر غار ثور پہنچا اور غار ثور میں 3 دن کا قیام ہوا۔ ادھر کفار 3 دن آپ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اب تو 3 دن گزر گئے، اب یہ ادھر کدھر ہوں گے، اب تو یہ جا چکے ہوں گے، لہٰذا وہ لوگ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک کر چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن وہاں قیام کیا اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ کی طرف عازم سفر ہوئے، یہاں تک کہ 12 ربیع الاول کو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ قبا پہنچے ہیں اور پھر قبا کی تعمیر بھی وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک گھر نظر آیا، ایک خیمہ نظر آیا جو کہ ام معبد کا خیمہ تھا۔ تو سوچا کہ یہاں سے کچھ زیادہ سفر لے لیتے ہیں، کچھ کھانے پینے کے لیے چیزیں خرید لیتے ہیں۔ جا کر معلوم کیا جیسے راستے میں خیمے لگے ہوتے ہیں نا، آج بھی ہم جب سفر کرتے ہیں تو راستے میں کبھی کوئی دکان، کوئی کیبن، اسی طرح لوگ راستوں میں خیمے لگا کر بیٹھے ہوتے تھے، اور مقصد یہی ہوتا تھا کہ آنے جانے والوں کو وہ چیزیں فروخت کر کے اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ام معبد کا خیمہ جب راستے میں نظر آیا تو اللہ کے رسول نے خیال فرمایا کہ ان سے کچھ چیزیں ہم خرید لیتے ہیں۔ وہ جب ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو غربت کے مارے ہیں، بیچنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس ایک لاغر سی کمزور سی بکری ہے جس کے تھنوں میں دودھ بھی نہیں ہے، جو بالکل خشک ہو چکا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ذرا اس بکری کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اللہ اکبر، اس بکری کو لایا گیا۔ ام معبد کی تو قسمت ہی چمک گئی۔ اللہ کے رسول نے اس بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کے تنوں میں ہاتھ پھیرا اور اس کے تنوں میں اتنا دودھ آ گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ برتن لے کر آؤ۔ گھر کے سارے برتن بھر گئے، ام معبد کو بھی دودھ پلایا، صدیق اکبر کو بھی دودھ پلایا، خود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ پیا، لیکن اس بکری کے تھنوں میں دودھ ختم نہ ہوا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علامت اور نشانی کے طور پر اس دودھ کو وہیں چھوڑ دیا۔ بعد میں ام معبد کا شوہر گھر میں آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ بھائی یہ ہماری بکری کے تھنوں میں تو دودھ ہی نہیں تھا، یہ اتنا سارا دودھ کہاں سے آ گیا؟ ام معبد نے سارا واقعہ سنایا کہ ایک خوبصورت، خوب سیرت، حسین و جمیل، کالی زلفوں والے، خوشبو والے جب وہ ہمارے خیمے میں آئے تو پورا خیمہ ہمارا خوشبو سے بھر گیا، اور ان کے جو ساتھی تھے وہ ان کا اتنا ادب کرنے والے، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، ان سے نظریں نہیں ملاتے تھے، ان کی باتوں پر فوراً لبیک کہتے تھے، اور پورا حلیہ وہ ام معبد نے اپنے شوہر کے سامنے بیان کیا۔ دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے اتنے متاثر ہوئے کہ بعد میں دونوں مدینہ پہنچ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ تو اس طرح کے کئی واقعات سفر ہجرت کے اندر مل جائیں گے۔ اللہ اکبر، اور پھر سفر ہجرت کی تکمیل ہوتی ہے، سفر ہجرت کی تکمیل ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب مدینہ پہنچ رہے ہیں،
بریدہ اسلمی جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پکڑنے کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب بھی پہنچ گئے، لیکن جب حضور کے قریب پہنچے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے اتنی محبت ہو گئی اور حضور کی محبت ایسی غالب ہو گئی کہ بریدہ اسلمی نے، بریدہ بھی نام آتا ہے، بریدہ بھی نام آتا ہے، بریدہ نام آتا ہے، اس طرح اس کے مختلف پروننسیشنز ہوتی ہیں، مختلف اعراب ہیں، تو وہ جب قریب پہنچے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے، آپ کی محبت ایسی غالب آئی کہ پکڑنے کا ارادہ ترک کر دیا اور کہا کہ آپ جب مدینہ میں داخل ہوں تو اس شان کے ساتھ داخل ہوں کہ آپ جھنڈا لیے ہوئے ہوں، آپ علم لیے ہوئے ہوں، یہاں تک کہ بریدہ نے اپنا امامہ اتارا اور امامہ اتار کر اسی کا انہوں نے جو ہے وہ جھنڈا بنا دیا، علم بنا دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام علم لے کر اب مدینہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ وہاں لوگوں کا انتظار تھا، کب سے لوگ انتظار کر رہے تھے۔ آپ اندازہ کریں نا کہ ہجری کیلنڈر کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر ربیع الاول میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہنچتے ہیں، یہ کتنے دن کا سفر ہے؟ تو وہاں لوگ منتظر ہیں۔ خبر ملی ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ کوئی جناب پہاڑ پر چڑھا ہوا ہے، کوئی اپنے گھر کے چھتوں پر چڑھا ہوا ہے، کوئی دور دراز مقامات پر نکل گیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آ رہے ہیں۔ اور پھر جب قافلے نے آتا ہوا دیکھا، اللہ اکبر، تو کسی نے کہا کہ جاءنا رسول اللہ ھذا محمد، ہمارے پاس اللہ کے رسول آ گئے ہیں، دیکھو دیکھو یہ محمد آ گئے ہیں۔ تو لوگوں نے پھر نعرے لگانا شروع کیے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، کئی مورخین نے ان روایات کو ذکر کیا ہے۔ لوگوں نے پھر ترانے پڑھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اللہ کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت مدینہ کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور وہ جو اسلام کی فتح تھی، اللہ تعالیٰ دوبارہ اسلام کو ویسے ہی غلبہ عطا فرمائے۔ آج جو دشمنان اسلام مسلمانوں کے اوپر شب خون مارے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ظلم سے جلد از جلد مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے، اہل فلسطین کی مدد فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔